अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं हूं आकिब खान सैफ। अच्छा दोस्तों, एक बात आज आपसे बहुत अहम करनी है, बहुत अहम और बहुत दिलचस्प बात। यकीनन आपको मज़ा आएगा। आपने सुना होगा कि नेकी जो है वो रिवार्ड देती है, और मेरे ख्याल में रिवार्ड की 3 किस्में हैं। एक वो जो आपको फौरी तौर पे पता चल जाता है कि ये मैंने नेकी की और मुझे इसका रिवॉर्ड मिल गया, और दूसरी वो कि आपको पता नहीं चलता है, आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, किसी ना किसी हवाले से आपका फ़ायदा हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप कहते हैं बस नेकी कर दी तो कर दी। और तीसरी किस्म है कि आप नेकी करते हैं तो उसका आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि आपने कोई अच्छा काम किया तो उसके बदले में आपके साथ कुछ बुरा हो गया, तो आप परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो नेकी की थी और ये मेरे साथ क्या हो गया। बहरहाल इसका नेकी का रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है, हर सूरत में मिलता है। मैं आपको जो वाक़या सुनाने लगा हूँ ये एक सच्चा वाक़या, और ये मेरे साथ पेश आने वाला वाक़या है, और इसमें एक एक बात सच है और हैरान कुन है। अगर कोई और मुझे ये वाक़या सुनाता तो मैं भी शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाता कि शायद ये वाक़या मनगढ़ंत हो, लेकिन चूँकि ये मेरे साथ हुआ और बड़ा दिलचस्प और मुनफरद किस्म का वाक़या है, तो सोचा कि आपको भी ये सुनाऊं, आपसे भी शेयर करूं, हो सकता है किसी के काम आ सके। अक्सर दोस्त जानते हैं, मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि मेरा एक स्कूल है, और यही स्कूल जो है वो मेरा जुनून है, मेरा मिशन है और मेरा ज़रिया मुआश भी है, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई ज़रिया मुआश नहीं है। तो महीने के आखिरी अयाम थे, यानी कि आखिरी तारीखें थी महीने की। फ़ीसें जो हैं, हमारी इनकम जो है वो 10 तारीख तक फ़ीस का सिलसिला होता है, उसके बाद फिर इक्का दुक्का फ़ीस आती है। लेकिन महीने के आखिरी दिन हों और शदीद किस्म की एक फ़ौरन एमरजेंसी किस्म की आपको ज़रूरत पेश आ जाए और रकम भी ख़ासी चाहिए हो आपको, तो परेशानी होती है। तो ऐसे ही हुआ कि मैं अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा था कि मैं ये जो मुझे रकम ज़रूरत है मैं ये कहाँ से दूंगा। अब तो महीने का तकरीबन एंड होने वाला है, तो इसी परेशानी में मैं छुट्टी के बाद भी बैठा रहा। तमाम स्कूल की जो टीम थी मेरी वो जा चुकी थी, मैं अकेला ऑफिस में बैठा हुआ था। मैंने मायूस होकर अपना लैपटॉप बंद किया और मैंने कहा जाता हूँ, मैं आराम करता हूँ। कि दरवाज़े पे बेल हुई, डोर बेल हुई, तो मैं गया वहाँ पे, तो देखा एक ख़ातून वहाँ पे खड़ी हैं, उनके हाथ में कुछ पैसे थे। तो उन्होंने कहा सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं कई महीनों से बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाई। तो ये मेरे चारों पोतों की पोते पोतियाँ उनकी मेरे पास पढ़ते थे, तो उन्होंने तकरीबन 8-9 माह से मुझे फ़ीस नहीं दी थी बच्चों की, और पता यही चलता था कि बाबा बाहर गए हुए हैं और उनके पैसे नहीं आए, वो परेशान है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो खातून जो हैं वो उन्होंने मुट्ठी में वो पैसे पकड़े हुए थे, मुझे पकड़ा दिए और कहा सर जी ये अंदर जाके गिन लीजिएगा और हिसाब करके रसीद कल बच्चों को दे देना। मैंने कहा ठीक है। मैं जनाब खुशी खुशी आया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मुझे चलें कुछ ना कुछ तो मिला आज। मेरी ज़रूरत के मुताबिक नहीं होंगे ये पैसे, लेकिन मिले तो सही। यकीन कीजिए कि अभी मैं चेयर पे बैठा नहीं हूँ ऑफिस की जाके कि फिर से बेल हुई। फिर मैं गया वापस, मैंने जाके देखा तो एक साहब खड़े थे और कहने लगे कि सर मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं आपकी फ़ी नहीं दे सका, तो पता नहीं कितने महीने हो गए आपको फ़ीस दिए हुए।
تو یہ لیں، یہ آپ کی فیس ہے، یہ رکھ لیں۔ ان کے بھی تقریباً 4 بچے میرے پاس پڑھتے تھے۔ اب 4 بچوں کی کئی ماہ کی فیس آپ اندازہ لگائیں، انہوں نے مجھے دی۔ میں پھر آفس میں آ گیا۔ آفس میں جب آیا تو بیٹھا ہوں، میں پیسے گن رہا ہوں۔ اب میری ضرورت کے قریب پیسے ہو گئے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنی دیر میں فون کی بیل بجی اور ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سر جی آپ اسکول میں ہی ہیں؟ میں نے کہا جی میں اسکول میں ہی ہوں۔ اس نے کہا جی آپ سر تھوڑی دیر میرا انتظار کریں، میں فیس لے کے آ رہا ہوں۔ جب میں نے وہ لیپ ٹاپ چیک کیا تو ان کی بھی کافی مہینوں کی فی پینڈنگ تھی۔ وہ آئے خیر مجھے فی دے کے چلے گئے، اور اب یقین کریں کہ میری ضرورت سے زیادہ پیسے ہو گئے تھے میرے پاس۔ لیکن میں اب حیران ہو رہا تھا کہ یہ کوئی ایسا ہونا، یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ وہ فیس میری جو تقریباً ڈوبی ہوئی تھی، جس کے آنے کی مجھے امید ہی نہیں تھی، وہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں اچانک وہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے کہا اس کے پیچھے کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے جس نے یہ میری ڈوبی ہوئی فیس جو تھی وہ مجھے دلائی ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا وہ کیا ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ فیس مجھے ملی۔ تو مجھے سوچتے سوچتے رات کا خیال آ گیا، رات کا ایک واقعہ یاد آ گیا جو گزشتہ رات، یعنی کہ اس دن کی رات کو، سردیوں کی وہ شام تھی، سردیوں کی رات تھی اور ہلکی ہلکی دھند بھی تھی۔ تو میں بازار سے نکلا تو ایک گلی میں ایک شخص مونگ پھلی بون رہا تھا، اور اس کی مونگ پھلی کی جو خوشبو تھی اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں اس کی ریڑھی پہ چلا گیا اور میں نے اسے کہا کہ بھئی آدھا کلو مونگ پھلی مجھے دے دو۔ جب میں اس کے پاس گیا تو کوئی گاہک نہیں تھا، وہ اکیلا ہی تھا۔ خیر اس نے وہ مونگ پھلی تیار کرنی شروع کر دی۔ تو اسی اثناء میں ایک بچہ انڈے بیچنے والا وہاں پہ آ گیا۔ اس نے آواز لگائی تو وہ مونگ پھلی والے نے اس کو اشارہ کیا کہ رک جاؤ، وہ اس سے انڈا لینا چاہتا ہوگا۔ تو اب میں نے بچے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے انڈے نہ بکیں اور وہ خوش ہو رہا ہو کہ ابھی میرے انڈے بک جائیں گے یہاں۔ تو ابھی وہ میرے والی مونگ پھلی بھون رہا تھا کہ 2-3 گاہک اور آ گئے۔ اب وہ گاہکوں کی طرف اس کی نظریں چلی گئیں دکاندار کی۔ مجھے بھی اچھا لگا، مونگ پھلی اچھی لگی، تازہ تھی اور بھرے ہوئے دانے تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آدھا کلو اور بون دو مجھے۔ اب وہ بچہ انڈوں والا جو تھا وہ کولر لیے کھڑا تھا، تو دکاندار نے، وہ مونگ پھلی والے نے اس بچے کی طرف دیکھا تو اسے اشارہ کر دیا کہ جاؤ میں نے انڈے نہیں لینے۔ اب میں نے وہ بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، انتہائی مایوسی کا اظہار کر رہا تھا اس کا چہرہ۔ تو وہ بیچارہ آہستہ آہستہ جانے لگا تو میں نے اس کو آواز دی، میں نے کہا بیٹا رکو۔ میں نے کہا کتنے کا انڈا ہے؟ اس نے کہا سر 30 روپے کا۔ میں نے کہا مجھے ایک انڈا چھیل کے دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا جی سر، کیوں نہیں۔ اس نے کولر کھولا اور اپنے ننے ہاتھوں سے ایک انڈا نکالا اور اس کو چھیلنا شروع کر دیا۔ اب جب اس نے انڈا چھیلا تو میں نے اس کو پہلے ہی 100 کا ایک نوٹ دے دیا تاکہ وہ بچہ پریشان نہ ہو میری کسی حرکت کی وجہ سے۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا اس کو، جب اس نے انڈا چھیل لیا مجھے دینے لگا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے کہا بیٹا اس کو 2 ٹوٹے کرو پہلے۔ اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ تو سوری فون آ گیا درمیان میں نے اس کو میوٹ کیا۔ وہ میں نے اسے کہا جی مجھے یہ انڈا جو ہے نا تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگتا، مجھے کھا کے دکھاؤ۔ وہ تھوڑا سا حیران ہوا۔ میں نے کہا کھا لو کوئی بات نہیں، مجھے کھا کے دکھاؤ آپ کھا سکتے ہو کہ نہیں۔ تو اس نے وہ ایک ٹکڑا کھایا، اس نے کہا سر ٹھیک ہے بالکل انڈا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو
آپ ایسا کرو یہ دوسرا ٹکڑا بھی کھا لو۔ وہ حیرانی کے ساتھ اس نے میری بات مانی اور وہ بھی کھا لیا۔ میں نے پھر اسے کہا کہ اب میرے لیے بھی ایک انڈا چھیل دو۔ اب پھر اس نے ایک انڈا چھیلا۔ میں نے اسے کہا اس کے 2 ٹکڑے کرو، اس نے 2 ٹکڑے کیے۔ میں نے اسے پھر یہی کہا بہانے سے کہ اس کو کھا لو، مجھے کھا کے دکھاؤ آپ دوسرا انڈا کھا سکتے ہو کہ نہیں کھا سکتے۔ تو اس نے وہ بھی کھا لیا۔ میں نے اس کو پیسے دیے، جو پیسے دیے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ اپنے پاس رکھو۔ وہ مجھے واپس کر رہا تھا 100 کا نوٹ۔ میں نے کہا نہیں بیٹا یہ آپ کے ہیں اور آپ میری طرف سے انڈے کھائیں آپ نے۔ تو اس کی جب میں نے اس کی آنکھیں دیکھی روشن ہو گئیں، بہت خوش ہوا وہ۔ میرا مقصد یہ تھا کہ بہت سردی تھی اس رات کو، اور بچوں کی جو مرغوب غذا ہوتی ہے یہ انڈے ہوتے ہیں، اور وہ بچہ انڈے بیچ رہا تھا۔ میرے دل میں تھا کہ پتہ نہیں اس بچے نے انڈا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، یا اس کا کتنا دل کرتا ہوگا جب یہ لوگوں کو چھیل کے دیتا ہوگا، لوگوں کو انڈے بیچتا ہوگا، تو اس کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ میں بھی انڈا کھاؤں اس سردی میں۔ اور بچے کو ضرورت بھی ہوتی ہے ایسی خوراک کی۔ تو میں نے صرف اس نظریے سے اس کو انڈا کھلایا۔ تو جب وہ میرے پاس پیسے آئے تو مجھے اس بچے کا خیال آ گیا کہ وہ جو میں نے اس کو انڈے کھلائے تھے شاید اس نے میرے لیے دل سے دعا کی ہو۔ تو دوستو یہ بالکل سچا واقعہ، اور جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں عجیب سی کیفیت میں آ جاتا ہوں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ان بچوں کا خیال کیا کریں، ان کو ایسا کریں کہ یہ بھیک نہ مانگیں اور عادت نہ پڑ جائے ان کو پیسے لینے کی۔ ان کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کر دیا کریں۔ آپ کی سماعتوں کا، آپ کی برساتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔